نوید صاحب یہ تو مسائل اور مفادات کے درمیان بات ہے نا، لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں تو یہی دیکھا گیا ہے، حکومتیں، سیاستدان ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے۔ اچھا دعا دیکھیں، ویسے تو ججز کی تعیناتی یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کے اوپر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پیچھے جو انٹینشن تھے، وہ کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے جو جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی کنٹروورسی بن گئی۔ تو دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ جو ایک یعنی یونیورسلی ایکسیپٹڈ رگڈ الیکشن کے ذریعے جو وجود میں یہ آئی، تو انہوں نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی کہ عوام کا مینڈیٹ تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کی قانون سازی کی۔ ہم نے دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی اقتدار میں رہنے کی ضامن ہوتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ اپوزیشن جو تھی وہ اس کو انہوں نے بالکل کرش کر کے رکھ دیا، یعنی سارے رول آف لا اور بنیادی انسانی حقوق، بنیادی آئینی حقوق سب کو پامال کر کے انہوں نے جو اپوزیشن تھی اس کو ڈیسیمیٹ کر کے لٹرلی رکھ دیا۔ اچھا پھر ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ جی جو جسٹس منصور علی شاہ جس سپریم کورٹ کے بینچ کے ممبر تھے، اور انہوں نے جو ریزرو سیٹس کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اس میں جو ہے وہ سب کے سامنے اس وقت آ گیا تھا نا، گورنمنٹ کی جو الارم بیلز تھیں وہ شروع ہو گئی تھیں، خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ آئیں گے، چیف جسٹس بنیں گے، الیکشن کا آڈٹ ہوگا، اور پھر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا دڑن تختہ ہو جائے گا اور یہ گھر جائے گی۔ اچھا پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا، یہ جسارت کی کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کیا جائے، انہوں نے جو ہے انتظامیہ کی جوڈیشری کے اندر جو مداخلت تھی اس کے خلاف خط لکھا۔ تو یہ ساری چیزیں بنی، یہ محرکات بنے جوڈیشری کو اپنے تابع کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ تھی، اپوزیشن کو تو کچل کے رکھ دیا تھا، ایک آپ کے سامنے جوڈیشری بچی تھی کہ وہ آپ کے لیے مسائل کھڑی کر سکتی ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم لا کے انہوں نے اس کا بھی جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا۔ اب آپ کے پاس یہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے پورا انتظام کر لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو ہمارے ساتھ ہے، جوڈیشری جو ایک مسائل ہمارے لیے کھڑی کر سکتی تھی اس کو بھی ہم نے، یعنی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے آپ نے کورٹ پیکنگ کر لی، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کا جج، کیونکہ یہ 6 جج صاحبان جنہوں نے جسارت کی تھی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو اسرٹ کرنے کے لیے خط لکھ کے، ان کو نہیں بننے دینا تھا، تو باہر سے لایا گیا۔ اسی طرح آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں ججز لگا دیے، آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لگا دیے۔ اچھا یہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ بھی ہے، آپ پیپلز پارٹی کے زمانے میں، میرے خیال میں بھٹو کے زمانے میں جب 6 اور 7ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی تو وہ بھی اسی طرح کی ایفرٹ تھی نا کہ جی آپ جوڈیشری کو کنٹرول کر لیں، ایگزیکٹو کے تابع لے آئیں، اور تابع اس لیے لے آئیں کہ اپنے مفادات کو سرو کرنا ہے۔ اگر آپ عوامی مفاد کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی جو ہے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو پھر کسی کو کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ منصور علی شاہ کو نہیں بننے دینا تھا چیف جسٹس، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو جو ہے ان کو آگے نہیں آنے دینا تھا، آپ نے کیا کیا، کورٹ پیکنگ کر لی۔ اب ایشو یہ ہے کہ آپ تو بیٹھ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک جو ایک آرگن بچا ہے، کہ ایک ستون جو ریاست کا بچا ہے وہ ہے میڈیا کا، اس میں بھی آپ نے پیکا کا قانون لا کے، پیکا کے قانون میں ترامیم کر کے اس کی آواز بھی دبانے کی پورا سامان کر لیا۔ اچھا آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی یہ جو پالیسی چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی آپ نے ڈویژن پیدا کر دی، آج ہم نے دیکھا کہ لائرز کمیونٹی کے درمیان بھی جس طرح کی ڈویژن پیدا کر لی گئی کہ وہ بھی تقسیم ہے،
کچھ پرو ہیں کچھ اگینسٹ ہیں. تو یہ تو آپ اس ڈیوائڈ اینڈ رول سے اپنی اقتدار کو تو ابھی فار دی ٹائم بینگ طوالت دے رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں آپ ڈیموکریسی کی کون سی خدمت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز دیکھیں, آئی ایم ایف کا ایک مشن آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت. اچھا, وہ جے سی پی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی ملے گا, وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بھی ملے گا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ای یو کا جو رائٹس کا چیف تھا وہ پاکستان میں آیا ہوا تھا, اور اس نے بھی باتیں کی کہ جی ایس پی پلس جو ہے وہ ایسے ہی نہیں آئے گا. اور یہ جی ایس پی پلس, مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ رینیول نہیں ہوگا. جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے, آپ کی نئی اپلیکیشن جائے گی, آپ اثر نو اپلائی کریں گے, اور جتنے بھی کنونشن ہیں اس کے لیے آپ اگر اس کو سائن کریں گے تو اس میں رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, بیسک ہیومن رائٹس, یہ سب سے امپورٹنٹ ہیں. تو آپ نے اپنا انتظام تو کر لیا, لیکن ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جی الیاس صاحب, آپ کے خیال میں سیاست کیوں اور کتنے درست یہ اعتراضات ہیں تعیناتی پر؟ دیکھیں, سیاست اس میں ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن یہاں ہمارے ہاں شروع سے ہی دیکھیں, جس سے پہلے بھی دیکھیں کہ آپ کے بیلنس جب ان میں نہیں رہتا, ججز فیور کے اور یہ جو اگینسٹ ہیں, اس میں پیچھے بھی جب رہا, جو فل بینچ بنے تو اس میں مسئلے بنتے رہے. تو اب پھر یہ جو ایک ہے کہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ جی اس طرح بیلنس آؤٹ ہو جائے گا, تو اس بیلنس آؤٹ کو کرنے کے لیے یہ احتجاج تو کریں گے, ظاہر ہے. گورنمنٹ نے تو اس ٹائم اپنا جو سارا کر رہے تھے کہ اپنا سیف سائڈ دیکھ رہی تھی جوڈیشری میں, اپنی وہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ کر لے. اب سب کے سامنے واضح ہے کہ بالادستی اپنی قائم کرنے کے لیے کہ ان کے جو اگینسٹ جیسے آیا کرتے تھے, تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے جو ہوم ورک کیا 26ویں آئینی ترمیم کی اور اس کے بعد بھی کیا, تو اب تو گورنمنٹ نے بالکل ایک اپنا بالکل ہوم ورک ہے جو اس کو وہ مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد تو یہ ہونا تھا. اس کے بعد پوسٹنگ وغیرہ جو ہو رہی ہے, اب احتجاج کرنے سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت تو احتجاج روک دیا. اب اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے اس کے ساتھ جو کیسز رکے ہوئے تھے کہ کئی, جس میں تو وہ ریزرو سیٹس وغیرہ دوسرے معاملات وغیرہ جو بھی اب جو فیوچر میں آئیں گے, تو اس میں گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا ایک آسان ہو جائے گا کہ گورنمنٹ اگر فل بینچ بنتا ہے تو گورنمنٹ کے جو حق میں جو ووٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جی ہمارے لیے کیسا بہتر ہو گیا ہے. تو اب اس کے لیے تو دیکھیں, جو اس کے لیے یہ تو صرف پاکستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے لیے جو جی ایس پی اسٹیٹس لینے کے لیے, دوسرے معاملات لینے کے لیے, یہ تو ایک بالکل ہم لوگوں کو تو نہیں نظر آئے گا. ہم لوگ تو چپ کر کے, عوام کو تو اس میں کچھ نہیں, ذرا پر بھی فائدہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی پولیٹیکل جو ہیں گورنمنٹس وغیرہ, یہ سیاستدان, ان کے لیے ہے. انہوں نے بالکل اس کے لیے کیا, اور اس میں بالکل ایک انہوں نے اپنا جو تھا کہ جہاں سے ان کو اپنی کمزوری نظر آتی تھی, تو گورنمنٹ اس کے لیے بہتر ہو گئی ہے, اب مضبوط ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو اب سب نظر آ رہا ہے کہ جی ایک ستون ہے جس پر ان کو کمزور نظر آتا تھا, جس میں بار بار وہ پیچھے چلے جاتے تھے. تو اب وہ بہتری ان کو اپنی نظر آ گئی کہ ان میں اس میں ایک انہوں نے اس پر قابو پا لیا, اور بہتر انداز سے جس طرح انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی, یہ بالکل ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی نہیں. لیکن جب اس میں پولیٹیکل جب مسئلہ آ جاتا ہے کہ جناب اس میں اس طرح سیاست جو کہ نہیں آنی چاہیے جوڈیشری میں, وہ بالکل اس میں آ گئی اور بالکل اس میں انوالو ہو گئی, اور ایگزیکٹو کے نیچے جب یہ آ گئے, تو اب یہ مسئلے تو اس طرح چلیں گے. بالکل مسئلے تو اب بنیں گے, جو بھی اب ایشو ہوگا اس میں پروٹیسٹ وغیرہ, تو وکلا کے جو ہے وکلا میں بھی تقسیم ہوئی ہے. تو ظاہر ہے یہ گورنمنٹ ایک پلان کے تحت چلی ہے, اور بڑی گورنمنٹ بڑی حد تک کامیاب ہو گئی ہے اس میں. اب یہ ہے اس میں آئندہ بھی اس میں جو مسئلے جو ہوتے رہیں گے, اس میں عوام کو اس میں برداشت, نقصان جو ہوگا وہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا, کہ ان کی جو منتخب کر کے گورنمنٹ جو بھیجتے ہیں اوپر نمائندے وغیرہ, جو بھی اپنی چاہتے ہیں کہ عوام کے مطابق, لیکن جو بھی گورنمنٹ جو بھی اقتدار میں طاقت میں ہوگا وہ اپنے مسئلے حل کرے گا آرام سے. اب گورنمنٹ کے لیے بہت ایزی ہوگا, اور گورنمنٹ جو چاہتی تھی وہ بالکل اس نے, اور یہی ایک حکومت کا مقصد ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ اقتدار میں جو چیزیں ان کو پروٹیکٹ ہونی چاہیے. 47 محفوظ. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بنیادی سوال ججز کی تعیناتی پر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کتنے درست ہیں, اور اتنے حساس معاملے پر ججز تعیناتی کا معاملہ, کیا اس پر سیاست ہونی چاہیے یا نہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال امریکہ اور اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کے حوالے سے ہوگا. ہم سوال اٹھا رہے ہیں, کیا مسلم دنیا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کو روک پائے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.